اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنوینر ایم کے پاکستان ڈاکٹر خالد ابو صدیقی بھائی، رکن رابطہ کمیٹی ریحان بھائی، کرن بھائی جی، عباس جعفری بھائی، ٹاؤن انچارجز راشد مناج، سیکنڈری پرائمری گرلز اینڈ بوائز اسکول کی طلباء و طالبات، ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبہ، پرنسپل، ٹیچر، السلام علیکم۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کے تحت جو ادارہ اگنائٹ، اس کے زیر تمام ناظم آباد میں آئی ٹی لیب کا باقاعدہ اوپننگ کی جا رہی ہے۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے نہ صرف یہ کہ ناظم آباد بلکہ اورنگی ٹاؤن میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کے گیپ کے بعد دوبارہ وہاں پہ بھی آئی ٹی لیب کا اوپننگ ہونے جا رہی ہے۔ میں ناظم آباد کے عوام کو اور بالخصوص طلباء و طالبات کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ جو آئی ٹی لیب بنایا جا رہا ہے، اس کے اندر ایک نہیں دو نہیں بلکہ 15 مختلف ٹاپک کے اوپر آپ کو ٹریننگ دی جائے گی۔ ٹریننگ کیا ہوگی؟ میں آپ کے سامنے 2-3 چیز رکھتا ہوں۔ فری لانسنگ آپ کو سکھائی جائے گی، ڈاٹا انالیٹکس اینڈ بزنس انٹیلیجنس، ایڈوانس ڈاٹا انالیٹکس، کانٹینٹ رائٹنگ، مارکیٹنگ، اس کے ساتھ ساتھ 10 اور بھی مختلف پروجیکٹ پہ کام کرایا جائے گا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ بڑی اچھی بات میرا خیال ہے کہ باجی کرتی، بلکہ سی او اگنائٹ نے کی کہ ہمیں گھر بیٹھے سیکھنا ہے اور گھر بیٹھ کر کے کمانا ہے۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، ہمیں نئی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جانا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ بس پکڑ کر، ویگن پکڑ کر، گاڑی پکڑ کر آپ کو ڈاؤن ٹاؤن جائیں، بلکہ آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون موجود ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ موجود ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک بہترین قسم کے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہونا چاہیے۔ گھر بیٹھ کے آپ کما سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا؟ ہمارا مقصد ہے کہ ان بچوں کو اس جو ترتیب دیا گیا ہے، میں نے بھی پرنسپل سے بھی بات کی ہے، ترتیب کیا دیا گیا؟ ترتیب یہ دیا گیا کہ ان 15 کورسز پہ لگ بھگ 300 طلباء و طالبات کو ٹریننگ دی جائے گی۔ میک شیور کیا جائے گا کہ 3 مہینے تک منیمم 50+ اٹینڈنس موجود ہونی چاہیے، ان کو سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا، اور 3 مہینے بعد دوبارہ 300 طلباء طالبات کو ٹریننگ دیا گیا۔ ہمارا مقصد ایک جسے کہتے ہیں ڈیجیٹل ایکو سسٹم کو کریٹ کرنا ہے، تاکہ ناظم آباد کے بچے، گولی مار کے بچے، نارتھ ناظم آباد کے بچے، یہ لیاقت آباد کے بچے اگر ان اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان میں کانفیڈنس بلڈنگ ڈیولپڈ ہو۔ وہ گھر، میری بچیاں جو بیٹیاں جو میری بیٹھی ہوئی ہیں، ضروری نہیں ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہونا چاہیے اور اس اسمارٹ فون کے ذریعے دنیا سے کنیکٹڈ ہو اور اپنا کاروبار کرے۔ پھر اگر آپ نے ان تمام چیزوں سے اگر سیکھ لیتے ہیں تو آپ روپے میں پیسے نہیں کمائیں گے، آپ ڈالر میں پیسے کمائیں گے، آپ پاؤنڈ میں پیسے کمائیں گے۔ اور اگر میری بچہ گھر بیٹھ کر کے اگر 10ویں جماعت میں، 11ویں جماعت میں، 12ویں جماعت میں، 13ویں جماعت میں، تو اللہ نے چاہا تو یہ اگر کانٹینٹ رائٹنگ کے اوپر، فری لانسنگ کے اوپر، ڈاٹا انالیٹک پہ عبور حاصل کرتی ہیں تو یقیناً $100، $200 اور $300 تک کما سکتی ہیں۔ تو کس کو فائدہ ہوگا؟ اس شہر کو فائدہ ہوگا، اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس علاقے کو فائدہ ہوگا، اس اسکول کو فائدہ ہوگا۔ میں نے کیا تاکید کی ہے پرنسپل صاحبہ سے؟ میں نے کہا ہے کہ منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام نے آپ کو یہ لیب بنا کے دیا ہے، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگلے 5 سال اس کو سسٹین کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے جانے کے بعد 1 سال بعد یہ تمام سسٹم بیٹھ جائے، کولیپس ہو جائے۔ نہیں، امپورٹنٹ تھی کہ جو چیز آپ کے ہینڈ اوور کی جا رہی ہے اس کو سسٹین کرنا ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اگلے 5 سال تک کا ٹارگٹ مکمل کرنا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ اسکول کی پرنسپل ہیں، اسکول کی ٹیچر اس کو مینٹین کریں گے۔ اور خالد بھائی نے خصوصی کیا ہدایت دی؟ دا مومنٹ خالد بھائی آئی ٹی لیب میں انٹر ہوئے، 2 ہدایت کی۔ انہوں نے کہا امین بھائی فوری طور پہ اس کمرے کو ایئر کنڈیشن کیا جائے۔ بلال، یہ میں نے بھی سی او صاحب سے بھی کہا ہے، لازمی طور پہ خالد بھائی کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرانا ہے۔ ہر صورت پہ نہ صرف یہ کہ ناظم آباد میں بلکہ اورنگی ٹاؤن کے بھی دونوں لیب کے اندر ایئر کنڈیشن ہونی چاہیے۔ یو ایس ایف سے بھی بات کر رہے ہیں، میں نے فراز کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہر صورت میں ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے، جو جسے کہتے ہیں برق رفتاری کے ساتھ چلے۔ میری بیٹیاں، میری بچے جب کام کر رہی ہوں تو انہیں جسے کہتے ہیں فریکشن آف دی سیکنڈ میں ان کی کنیکٹیوٹی ہونا چاہیے، اور جب فریکشن آف دی سیکنڈ میں کنیکٹیوٹی ہوگی جن کا ٹائم بھی بچے گا اور ان کے کاروبار میں بھی اور سیکھنے میں بھی تیزی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے اوپر بالکل ہم کوشش کر رہے ہیں۔ امپورٹنٹ 1-2 بات میں کروں گا۔ خالد بھائی موجود ہے، خالد بھائی کے سامنے ایسے بھی اوبن کم از کم میں اور باقی رابطہ کمیٹی بھی کم سے کم گفتگو کرتی تاکہ ہماری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی بات سنی جائے۔
ہم نے کیا کیا؟ منسٹری آف آئی ٹی نے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ کی، وہ میں آپ کے سامنے تھوڑی چھوٹی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1، یس پاکستان میں پہلی دفعہ جسے کہتے ہیں کہ 1989 میں ہم سبوں نے موبائل فون اپنے ہاتھ میں دیکھا تھا، لیکن کسی بھی دور حکومت میں کسی بھی حکومت کو یہ خیال نہیں آیا کہ میڈ ان پاکستان پہ کام کرے. یس اگین اٹ واز می انڈر دی گائیڈنس، انڈر دی لیڈرشپ، انڈر دی بلیسنگ آف دی خالد محمود صدیقی. ہم نے کیا کیا؟ موبائل فون مینوفیکچرنگ پالیسی بنا کے دی. الحمدللہ آج پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچر ہو رہا ہے. یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے. اب 1-2 فیکٹری نہیں ہے بلکہ 29 فیکٹریاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ لوکل بلکہ بین الاقوامی کمپنی بھی، سیمسنگ، نوکیا پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ شروع کر چکی ہے. اگین اٹس امیزنگ تھنگ. اس سے کیا ہوا؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو نوکریاں بھی ملی ہیں. اور آپ کو ایڈوانٹیج کیا؟ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آج اگر میرے بچے یہ شہر کے نوجوان موبائل فون خریدنے جاتے ہیں تو کہیں 1.5 لاکھ کا ملتا ہے، کہیں 2 لاکھ کا ملتا ہے، کہیں 2.5 لاکھ کا ملتا ہے. کیا اس اسمارٹ فون میرے بچے خریدنے کے صلاحیت رکھتے ہیں؟ جو اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہو، جو گولی مار میں رہتا ہو، جو سرجانی ٹاؤن میں رہتا ہے، جو نیو کراچی میں رہتا ہے، یقیناً نہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے میک شیور کیا کہ یہ تمام موبائل مینوفیکچرنگ جو ہونے جا رہی ہے اس میں اسمارٹ فون کو قیمت کم سے کم رکھا جائے. اب آپ کو مارکیٹ کے اندر اسمارٹ فون 30,000، 35,000، 32,000، 40,000 میں مل رہا ہے، تاکہ اگر میرا بچہ گولی مار میں رہتا ہو، اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہو، سرجانی میں رہتا ہو، لانڈی میں رہتا ہو، کورنگی میں رہتا ہو، وہ بھی اس سستے اسمارٹ فون کو خریدے اور ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منسلک ہو سکے اور اپنے گھر بیٹھ کر کے ای بینکنگ، ای ایگریکلچر، ای ایجوکیشن کام کر سکے. تو ہم ایکو سسٹم پرووائڈ کر رہے ہیں، ڈیجیٹل ایکو سسٹم پرووائڈ کر رہے ہیں. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات کہ ہم نے گوگل کو آن بورڈ لیا. گوگل ہم کو سب کو پتا ہے کہ گوگل پاکستان نہیں بلکہ دنیا کا بین الاقوامی طور پہ سب سے بڑا سرچ انجن ہے. ہم نے گوگل کو آن بورڈ لیا، ان کو کانفیڈنس بلڈ کیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ گوگل پاکستان میں اپنا آفس قائم کر چکا ہے. گوگل پاکستان میں اپنا آفس قائم کر چکا ہے. ہم نے گوگل کو آن بورڈ لے کے پچھلے سال 15,000 اسکالرشپ ایشو کرائی. اس سال 2023 میں اس 15,000 اسکالرشپ کو بڑھا کر 45,000 کیا اور ان کو کانفیڈنس لیول بلڈ اپ کرائی ہے، ان سے بات چیت کی اور کیا میک شیور کیا کہ گوگل اگلے سال 2024 میں انشاءاللہ تعالیٰ 45,000 اسکالرشپ سے بڑھا کر 4.5 لاکھ اسکالرشپ دے گا. کس کو فائدہ پہنچے گا؟ اس شہر، اس ملک کے نوجوانوں کو فائدہ پہنچے گا. جب اس ٹریننگ سے فارغ ہوں گے تو آپ کو فری لانسنگ کرنے میں آسانی ہوگی. ہم فری لانسنگ کے حوالے سے منسٹری آف آئی ٹی ایک جسے کہتے ہیں ڈیجیٹل ایکو سسٹم بنا کر دے رہی ہے کہ اس شہر میں رہنے والے، اس صوبے میں رہنے والے، اس ملک میں رہنے والے تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے اوپر آلریڈی ہماری ورکنگ جاری و ساری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہمیشہ آج سے پچھلے سال پہلے بھی ایک آئی ٹی لیب 42 ارب روپے کے علاوہ آئی ٹی پارک 1 ارب نہیں، 2 ارب نہیں، 5 ارب نہیں، 42 ارب 42 بلین کی لاگت سے آئی ٹی لیب کا آئی ٹی پارک کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے، جو کہ غالباً ایئرپورٹ سے بالکل قریب ترین ایریا میں اس کا کام شروع ہو چکا ہے. آئی ٹی پارک انشاءاللہ تعالیٰ 42 ارب روپے کی لاگت سے بنایا جا رہا ہے. اگلے سال میری خواہش ہے کہ اس کو دسمبر تک مکمل ہو. ہم نے کیا چیز مکمل کر لی؟ زمین حاصل کر لی، باؤنڈری وال بنا دیا گیا ہے، سوائل ٹیسٹنگ مکمل ہو چکی ہے، کنسلٹنسی ہائر ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی اگلے 3 مہینے بعد اس کا باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا جائے. یہ 42 ارب روپے کی لاگت سے لگ بھگ 11 فلور ہوگا، 3 فلور نیچے 8 فلور اوپر ہے. خالد بھائی، اس سے ایڈوانٹیج کیا ہوگا؟ کراچی جب مومنٹ یہ سٹارٹ ہوگا، کراچی کے 10,000 نوجوانوں کو 10,000 نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی. ان جو بلڈنگ بنے گی اس بلڈنگ کے اندر لگ بھگ ہزاروں کی تعداد میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو جگہ دی جائے گی. اس سے ایکو سسٹم بنانے میں، ڈیجیٹل ایکو سسٹم بنانے میں ہمیں مدد ملے گی. میرا خیال ہے کہ کل بھی کراچی یونیورسٹی میں ہم جا رہے ہیں. میرا خیال ہے میڈیا سے اگین دعوت نامہ آپ کو ایشو کیا جائے گا. کراچی یونیورسٹی کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نالج پارک، نالج پارک اور ہیلتھ انکیوبیشن سینٹر بنانے جا رہے ہیں. پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ اورنگی ٹاؤن میں آئی ٹی لیب کا اوپننگ ہونے جا رہی ہے. اس کے ایک دن کے بعد
ہم کراچی این ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر نیشنل انکیوبیشن سینٹر کو ایکسٹینشن اور اس کے ساتھ جو گریجویٹ ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو کام ایم کیو ایم پاکستان نے انڈر دی گائیڈنس اینڈ انڈر دی ڈائریکشن آف دی خالد مقبول صدیقی ہمیں دیا تھا, ہماری خواہش ہے کہ ہر صورت میں سے مکمل اور جاری و ساری رکھا جا سکے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب